بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. میں سب سے پہلے تو اپنے میڈیا کے بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے مصروف وقت سے انہوں نے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے. مجھے پتہ ہے آپ نے اپنی کچھ کمٹمنٹ کینسل بھی کی ہیں لیکن آپ کا بھائی کبھی کبھی بلاتا ہے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. کافی صبر کیا اس پریس کانفرنس کے لیے. ظاہر ہے الیکشن شروع ہو چکا ہے اور کافی سوالات لوگوں کے ذہنوں میں ہیں. آپ بھائی تو مجھے شروع سے جانتے ہیں, ساری اسٹرگل سے واقف ہیں, لیکن کچھ لوگ شاید ابھی ہر بات سے واقف نہیں ہیں, تو اس لیے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے ساتھ شروع کروں گا اور جو موجودہ حالات ہیں اس تک میں یہ پریس کانفرنس آپ کے سامنے کروں گا. پھر جو آپ کے سوالات ہوں گے انشاءاللہ اس کا میں جواب دوں گا. سب سے پہلے تو فیملی بیک گراؤنڈ کا میں بتانا چاہوں گا کہ ماہر فیملی کے نام سے ہمیں جانا جاتا ہے. رنگ پورہ ہماری پاکستان بننے سے پہلے حویلی ہے اور بزرگ جو ہیں وہ پردادا جو ہیں وہ پاکستان بننے سے پہلے بزنس میں انوالو تھے. اس کا مطلب ہے 100 سال سے زیادہ ہو گیا ہماری فیملی کو بزنس میں. اور پارٹیشن سے پہلے نور بخش ماہر, اس وقت بخش لفظ جو ہے وہ ہماری فیملی کے ساتھ تھا. نور بخش ماہر صاحب نے انڈیا میں جو اس وقت سارا ایک ہی پاکستان سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, 9 برانچز تھیں ہمارے بزنس کی اور سیالکوٹ میں گھر تھا. اور جب پارٹیشن کے بعد سب کچھ وہاں چھوڑ کے ہماری فیملی واپس, انہوں نے کہا ہم نے پاکستان میں ہی رہنا ہے, تو پاکستان میں آ کے پھر کراچی میں انہوں نے بزنس سیٹ کیا. اور میرے پردادا کیونکہ شاعری بھی کرتے تھے, کہ زمانہ تھا جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا کہ وہ ٹائم تھا, تو انہوں نے ماہر لفظ اپنا تخلص کے طور پہ میرے پردادا نے شروع کیا. اور میر کیونکہ ہماری کاسٹ ہے, میر اور ماہر اولڈ عربک ورڈ ہے یہ ہیبرو لینگویج کا, اس کا مطلب ایک ہی ہے سردار کا, تو وہ انہوں نے اس کے بعد یہ ماہر فیملی کے نام سے ہم جانے لگے, کیونکہ بزنس ماہر اینڈ کمپنی پاکستان بننے سے پہلے ماہر لمیٹڈ وغیرہ. تو یہ ایک مختصر سا میں نے ایک فیملی بیک گراؤنڈ میں نے بتایا کہ فیملی کی بزنس سے تعلق اور پاکستان سے محبت اور سب کچھ چھوڑ کے ہم پاکستان میں, اور ہمیں اس چیز پہ فخر ہے. میری اپنی ایجوکیشن میری پیدائش کراچی کی ہے, کیونکہ میں نے بتایا کراچی میں بزنس تھا فیملی کا, لیکن 5 سال کا تھا میں تو میں ہاسٹل لارنس کالج مری میں کلاس 1 میں چلا گیا. 1-2 مہینے میرا خیال ہے میں نے ادھر اپنا سیالکوٹ ایف جی اسکول میں گزارے, پھر اس کے بعد ہاسٹل لائف سٹارٹ ہو گئی. اور 91 تک 79 to 91 میں نے اپنے انٹر لارنس کالج سے کی, اور مجھے اس چیز کا فخر ہے کہ میں خاص مجھے ہی ملتا تھا. تو اس کو جو میری گرومنگ میرے ٹیچرز نے کی, میرے پیرنٹس نے کی, وہ شاید آپ دیکھتے ہوں گے کہ پالیٹکس میں بھی میں نے اس کو چھوڑا نہیں. پوری کوشش کی کہ تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے پالیٹکس کروں اور ایک بہتر ماحول کریٹ کروں, عام اور اسی سیاست سے ہٹ کے سیاست کروں. تو میں نے پھر ایم بی اے کیا, اور ایم بی اے کر کے میں نے اپنا فیملی بزنس جوائن کیا. اور اس دوران آپ میرے والد صاحب کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ہمیشہ صحیح اور غلط کی تمیز
لوگوں کو سکھانے کی کوشش کی, چاہے روڈ ہو, چاہے کوئی میٹنگ ہو, کوئی محفل ہو. ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو تھا کہ ہم اپنی سوچ کو بہتر کریں اور صحیح راستہ اختیار کریں. اس سے وہ آپ سب واقف ہیں. پالیٹکس میں پھر 2007 میں, جنوری 2007 کا ٹائم تھا کہ جب میں نے دیکھا کہ, اور وہ بھی کریڈٹ میں آپ کو دیتا ہوں, آپ نے دکھایا کہ عمران خان صاحب میڈیا پہ موروثی سیاست کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی ہوئی تھی, ظالموں کے خلاف آواز بلند کی ہوئی تھی. یہ وہ وقت تھا, میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ نے عمران خان کو کیسا پایا. انہوں نے کہا کہ دوسروں سے بہتر ہے. تو میں نے کہا کیوں نہ پھر ہم اس کی سپورٹ کریں. ظلم تو ہے واقعی, لوگوں کو سمجھ نہیں ہے, غلط لوگوں کو بار بار چنتے ہیں, تو ہم اس موروثی سیاست کے خلاف عمران خان کا ساتھ دیں. اور والد صاحب نے اگری کیا, اور یہ میری پہلی پارٹی تھی. اس سے پہلے میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا. اگر چاہتا تو میں اپنے کاروبار کو زیادہ اہمیت دیتا. میرے والد صاحب نے مجھ سے ایک دفعہ پوچھا بھی کہ ہمارا کاروبار تو نہیں اجازت دیتا کہ ہم اس میں پڑیں, لیکن میں نے کہا جس نیت سے ہم قدم اٹھا رہے ہیں اپنے ملک کی بہتری کے لیے, تو اللہ کاروبار میں بھی برکت دے گا. تو ہم اپنا حصہ ڈالتے ہیں, لیکن وقت کے ساتھ پتہ نہیں تھا کہ اتنا انوالو ہوتے جائیں گے. اور ساتھ ہی ممبرشپ سٹارٹ کی. ہمارے اس وقت کے سینئر جو پی ٹی آئی کے تھے, رانا نصر اللہ صاحب, ایڈوکیٹ نہایت سینئر لائر, وہ اس وقت پریزیڈنٹ تھے. ان کے سپورٹ کے ساتھ ہم نے ممبرشپ سٹارٹ کی. ان سے اپنے ممبرشپ بکس لیں. سب سے پہلے میں نے اپنی فیملی کو ممبر بنایا, پھر میں نے اپنے دوستوں کو ممبر بنایا, اور یہ سلسلہ چلتا گیا. ہم نے 2007 میں ہی پہلا آفس محلہ اسلام آباد میں, جس سے آپ سب واقف ہیں, کرائے پہ جگہ لے کے ادھر ہم نے آفس سٹارٹ کیا. یہ وہ وقت تھا کہ لوگ حیران ہو کے دیکھتے تھے کہ کر کیا رہے ہیں. یہ اس وقت ٹانگا پارٹی بھی کہا جاتا تھا. یہ وہ وقت تھا کہ کوئی ہمت نہیں کرتا تھا یہ موروثی سیاست کے خلاف اٹھنے کی. تو اس لیے جو لوگ اب ہمت دکھا رہے ہیں, وہ اس وقت کی ہمت کو بھی سمجھیں کہ جب کوئی نہیں تھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ہمت دی اور ہم نے موروثی سیاست کے خلاف آواز اٹھائی. اس کے بعد ہم نے پہلا جلسہ خان صاحب کا, آپ سب واقف ہیں, سارے چہرے وہی ہیں جو ادھر موجود تھے, وہ 4 سپٹمبر 2007 کو ہم نے امام صاحب گراؤنڈ میں وہ جلسہ کرایا. اور ایک بہت بڑی ریلی لے کے ہم پورا شہر کا چکر لگا کے, جو 10 منٹ کا راستہ تھا 4-5 گھنٹے میں وہ ہم نے کور کیا, اور ہم جلسہ کا پہنچے. عالیشان جلسہ ہوا, جس کے بعد صحیح معنوں میں پارٹی کا ری سٹارٹ ہوا. پارٹی پہلے محدود تھی, ڈسٹرکٹ بارز کی حد تک, گھروں کی حد تک, لیکن عوام میں 2007 میں پارٹی دوبارہ گئی, جس کی وجہ سے پھر پارٹی نے جلسے شروع کیے. مجھے یاد ہے ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے اس وقت مجھے بتایا کہ آپ نے کیا کر دیا ہے. وہ خان صاحب ہمیں بلا کے وہ آپ کی ویڈیوز دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں یہ لڑکوں نے کیا کیا ہے, پبلک جو ہے وہ میرا ویٹ کر رہی ہے, ہمیں پبلک میں نکلنا چاہیے. تو یہ ہمارا حصے میں گیا آیا, اللہ کا شکر ہے. اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ امام صاحب گراؤنڈ سے وہ سلسلہ سٹارٹ ہوا. اور یہ وہ وقت تھا جب ساتھ کوئی چلنے کو تیار نہیں ہوتا تھا. ہم چھوٹی عمر کے تھے, سمجھتے تھے کہ بچے ہیں, تو وہ کوئی اتنا سیریس نہیں لیتا تھا. ٹانگا پارٹی کہا جاتا تھا, ساری باتیں ہم سنتے تھے. اس وقت پھر میں نے والد صاحب کو ریکویسٹ کی کہ آپ ایک بزنس کمیونٹی میں آپ کا ایک اچھا امیج ہے, لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں, تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی کچھ عرصے کے لیے آگے آئیں اور یہ پارٹی کی صدارت سنبھالیں, تاکہ سینئر لوگ بھی جو ہیں وہ اس چیز کو, تحریک کو سیریس لیں اور ہمارے ساتھ شامل ہوں. اور وہی ہوا. انہوں نے تقریباً 1 سال وہ صدارت کو سنبھالا اور ہمارے ساتھ سڑکوں پہ, کمپینز میں اور پروٹیسٹ میں وہ شامل رہے. اور
کیونکہ ہم روسی سیاست پہ بلیو نہیں کرتے تھے، اس کے بعد ہم نے ان کو کہا کہ اب آپ نے بڑی اچھی ذمہ داری دی، کیونکہ چیمبر کے بھی وہ وائس پریزیڈنٹ تھے، تو اب ہم نے کہا کہ اب ہم اپنی اس طریق کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں، آپ ہمیں ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے رہیں۔ اکتوبر 2007 میں 14 اکتوبر 2007 میں جلسے کے بعد، جلسہ میں نے ایز اے ورکر کروایا، ممبرشپ ایز اے ورکر کی، اس وقت مجھے پھر پورے ڈسٹرکٹ کی ذمہ داری دی گئی، اور ڈسٹرکٹ آرگنائزر ہمارے ایس این رشید مرحوم، اللہ انہیں مغفرت فرمائے ان کی، انہوں نے مجھے کی ذمہ داری دی، اور پھر پورے ضلع میں ہم نے تحریک کو گراس روٹ لیول پہ خان صاحب کا پیغام پہنچانا شروع کیا، اور لوگوں کو، میں کہتا ہوں موتیوں کو ہم نے اکٹھا کرنا شروع کیا، جو بات اس وقت سمجھ رہے تھے جب کوئی نہیں سمجھ رہا تھا، ان کو ہم نے اس لڑی میں پرونا شروع کیا اور ڈسٹرکٹ کی تنظیم سازی شروع کی۔ جب ابھی ممبرشپ کمپین آفیشیلی پارٹی کی طرف سے سٹارٹ نہیں ہوئی تھی، تو ہماری جو ایک پنجاب کی میٹنگ ہوئی جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ تنظیم سازی ہوگی، تو اس وقت فرسٹ ٹائم کوئی 4000 پلس ممبرشپ جو بکس میں کی گئی تھی وہ میں نے اپنی لیڈرشپ کے حوالے کی، اور اسے پہلے کوئی حوالے نہیں کرتا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم محنت کر رہے ہیں کہ ہمارا کریڈٹ ہے کہ ہمارے پاس رہنا چاہیے۔ تو میں نے اس وقت پہلے ایک مثال قائم کی کہ ہم محنت کر رہے ہیں پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے، کہ پارٹی کا ایسٹ ہے وہ ہم نے ان کو ہینڈ اوور کیا۔ اور اس کے بعد ممبرشپ کمپین ہوئی، اور اس میں ہم نے بھرپور حصہ لیا، جسٹس موومنٹ ہوئی، یہ سب چیزیں۔ اور مجھے کسی نے کہا کہ آپ اپنی پرانی ساری تصویریں لگائیں چلائیں تاکہ پتہ لگے، میں نے کہا نہیں، جو بھائی آ رہے ہیں ان سب کو تو پتہ ہے۔ جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ میرا لیڈر جو تھا عمران خان، وہ کیا سوچتا تھا میرے متعلق۔ یہ ویڈیو 1 کلپ چلائیں ذرا۔ یہ 2012 کا جب جلسہ ہوا تھا جناح اسٹیڈیم میں، پہلا جلسہ۔ چل رہی ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس لیے کہ جب ہمارا کام سیالکوٹ میں بہت کم تھا، مجھے پارٹی نے ٹکٹ دیا، اس وقت بھی جو سازشیں ہوئیں اس ٹکٹ کو روکنے کے لیے، حلفاً خود ہی حلفاً بات کر کے مکر گئے، اور مجھے پتہ لگا ٹکٹ ڈار فیملی میں سے کوئی لے گیا، جبکہ انہوں نے این اے لڑنا تھا، اور میں نے ایک جینٹلمین ہوتا نا، ایک بات بندہ کر لے، اس پہ قائم رہتے ہوئے میں نے این اے پہ ڈاکومنٹ نہیں جمع کرائے تھے۔ تو اس وقت مجھے پارٹی نے کہا کہ نہیں، آپ خود این اے کا لڑیں، دوسروں کی ریپیوٹ نہیں ٹھیک، تو آپ خود لڑیں۔ میں نے کہا سر میں نے تو ڈاکومنٹس نہیں جمع کرائے این اے کے، کیونکہ میں نے تو صوبائی میں لڑنا تھا، اور میرا پہلا الیکشن ہے، میں سمجھتا ہوں صوبائی۔ ایٹ دی اینڈ وہ ٹکٹ پھر خان صاحب نے کہا کہ نہیں، یہاں عمر ماہری لڑے گا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں ریکارڈ ووٹ سیالکوٹ کی غیور عوام نے مجھے دیا، محبت کا اظہار کیا، اور پورے ڈویژن میں اتنا ووٹ کسی پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ کا نہیں تھا، 38,283 ووٹ تھا۔ اور بعد میں جو ٹریبونل میں نے کیس لڑا، اس میں بھی ثابت ہوا کہ 1000 ووٹ مزید جو غلط فارم 14 ایشو ہوئے تھے، تو یہ تقریباً 39-40,000 ووٹ سیالکوٹ کے لوگوں نے مجھے دیا۔ اور اس کے بعد فوری اپنی سٹرگل شروع کی، دوبارہ ہمت نہیں ہاری، لوگوں میں پھر گئے۔ آپ کو یاد ہے اس کے بعد سیلاب کا بھی معاملہ ہوا، اس میں بھی اپنا جو کردار ہم ادا کر سکتے تھے کیا۔ اور میں نے پھر جو سمجھنے کی بات ہے، میں نے ہمیشہ پارٹی آرگنائزیشن میں اپنا کردار ادا کرتا رہا، کبھی اپنی سیلف پروجیکشن پہ بلیو نہیں کیا۔ میں سمجھتا تھا پارٹی مضبوط ہوگی تو سب مضبوط ہوں گے،
اور اصل جو خان صاحب کی آئیڈیالوجی تھی جس پہ ہم ورک کر رہے تھے کہ آرگنائزیشن پارٹی ایک آرگنائزیشن ہو, ادارہ ہو, وہ لے کے چلے, کوئی جو ہے شخص جو ہے اس کی اہمیت نہ ہو. اور ہم اس لیول پہ اس کو لے کے جانا چاہتے تھے جو ہمارا مشن تھا, جو مختلف سٹیجز پہ ہم نے کیا, اور ہمیں روکتے بھی رہے. کئی معاملات آئے, اس میں یہ تھا کہ پارٹی آرگنائزیشن اتنی مضبوط ہو جائے کہ امیدوار کوئی بھی ہو وہ آرگنائزیشن اس امیدوار کا الیکشن لڑے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ تنظیمیں ٹوٹتی بنتی رہیں, معاملات ہوتے رہے. میں نے اس دوران سیکرٹری فنانس پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد اعجاز چودھری صاحب کے ساتھ بھی کام کیا, اور اس لیول پہ بھی میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ جو آرگنائزیشنل معاملات ہیں اس میں میں اپنا بھرپور کردار ادا کروں. 2014 میں جب الیکشن میں جو ریگنگ کے اوپر جو موومنٹ چلی, اس میں بھی دھرنے میں شامل ہوا اپنی پوری ٹیم کے ساتھ, اور بھرپور اپنا رول ادا کیا یہ پارٹی الیکشن ریگنگ کے خلاف. اس وقت کی میں آپ کو ایک بات بڑی اہم بتانا چاہتا ہوں جو میری خان صاحب سے ہوئی. میں نے اس دھرنے سے پہلے میں نے خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب آپ کے ارد گرد ایک بندہ نہیں ایسا جس کو اوپر ہم ٹرسٹ کر سکیں, ہم ورکر جس پہ ٹرسٹ کر سکیں جس طرح ہم آپ پہ کرتے ہیں. تو یہ کیسے چلے گا نظام؟ دوسرا, کوئی تربیت کا نظام نہیں ہے. تربیت اگر نہیں ہوگی تو یہ سب ان کو تو کوئی بھی استعمال کر جائے گا, کسی وقت استعمال کر جائے گا. تو ہماری پارٹی میں تربیت ہونی چاہیے, اور یہ چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے بعد پھر کس طرح یہ نظام چلے گا؟ کیونکہ ہم جس سینس میں تھے ہمیں پتا تھا کہ یہ ہم ایک جہاد کر رہے ہیں, ایک موومنٹ میں ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. کوئی پالیٹکس کو ہم نے اپنے کیریئر کے طور پہ نہیں شروع کیا تھا. اس جہاد میں ضروری تھا لوگوں کی تربیت ہونا. تو خان صاحب نے اس وقت یہ نہیں مجھے کہا کہ فلانا لیڈر بڑا اچھا ہے, فلانا پہ بڑا ٹرسٹ کرو, وہ اچھا. انہوں نے کہا کہ یہ کام نوجوان کر سکتے ہیں. اب یہ اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ نوجوان کی اگر تربیت ہوتی تو وہ پاکستان کی بہتری کے لیے بہت مزید بہتر رول ادا کر سکتے. ابھی بھی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں صحیح ڈائریکشن میں انشاءاللہ کہ نوجوان اپنا رول ادا کریں. میں نے یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ود ان پارٹی میں شاید ان چند لوگوں میں ہوں جو چیز میں غلط سمجھتا تھا وہ میں اپنی لیڈرشپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتا تھا. اور جس بچپن کی گرومنگ کا میں نے ذکر کیا وہ ڈسپلن تھا. میں اس ڈسپلن کے دائرے میں رہ کے میں ود ان پارٹی اپنی آواز بلند کرتا تھا, رپورٹ کرتا تھا ہر چیز, کیونکہ میں سمجھتا تھا جو بات مجھے پتہ لگی ہے غلط ہے وہ لیڈرشپ کو پتہ ہونی چاہیے. یہ میرے اختیار میں تھا, یہی کوشش میں کر سکتا تھا, باقی فیصلہ لیڈرشپ کو. ہم نے ڈرون اٹیکس کی موومنٹ میں کراچی سے لے کے وزیرستان پشاور تک ہر جگہ ہم گئے. کراچی گئے, ملتان گئے, بہاولپور گئے, پشاور گئے. وزیرستان جو مارچ ہوا اس میں بھی شامل ہوئے, پورا اپنا رول ادا کیا ہماری پوری جو ٹیم نوجوانوں کی. اور یہ وہ نوجوان ہیں کہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے آپ کو پتہ ہے سب بچے تھے, اب میرے سمیت سب کے سفید بال ہو گئے. اس سارے عرصے کے دوران 2018 تک ہمیشہ پارٹی سٹرکچر کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا رول ادا کیا. اس کے لیے 2018 کے بعد جب ٹکٹ نہیں دی گئی اور یہ ڈار نے چودھری اخلاق کو انٹروڈیوس کرایا جو کہ سابقہ ایم پی اے تھے مسلم لیگ کے, اور ان کے اوپر ڈیول نیشنلٹی کا بھی ایک لیبل تھا جس کی وجہ سے وہ ان کی ایم پی اے شپ بھی سے وہ ان کو ہٹنا پڑا تھا.
ان کو پی ٹی آئی میں شامل کیا. جب ان کو ٹکٹ دی گئی، ٹکٹ کے لیے ہم نے بھی پوری کوشش کی، لیکن خان صاحب کے کہنے پہ میں نے وہ اس وقت وڈرا کر دیا تھا. اور وہ الگ بات ہے کہ ان لوگوں نے آج تک اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کیا کہ یہ اگر واحد سیٹ جو ہم سیالکوٹ میں جیتے، جدھر سے میں نے وڈرا کیا تھا، جدھر سے میں نے 38,000 ووٹ لیے تھے، بہت لو مارجن سے میں ہارا تھا، میرا حق بنتا تھا، یہاں سیالکوٹ کی عوام کا حق بنتا تھا کہ مجھے ٹکٹ ملے، لیکن وہ ایک پلان کے تحت اس کو چینج کیا گیا. میں نے اس کو وڈرا کیا، جہاں کمپین ہو سکی میں نے کی، ڈور ٹو ڈور بھی کی، لیکن اس کو انہوں نے اپریشیٹ نہیں کیا. اسٹیج پہ میں اس لیے نہیں گیا تھا کہ میں اپنے اوپر کوئی ایسا لیبل نہیں لگانا چاہتا تھا کہ عمر ماہر جو ہے وہ بک گیا، لیکن میں کیونکہ پارٹی کے ساتھ تھا، خان کی ایڈیالوجی پہ تھا، میں نے اپنا جو رول ادا کر سکتا تھا وہ کیا. اچھا، اس کے بعد اس دوران بھی ایک ایسا واقعہ ہوا، شاید وہ آپ کے نوٹس میں بھی ہے، کہ مجھے اسد عمر کی کال آتی ہے، اس سے کلوایا جاتا ہے کہ جی آپ کو جو ہے اگر آپ پارٹی کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ کو میئر شپ جو ہے وہ خان صاحب نے کہا عمر کو آپ کو میئر شپ کر دیں. میرا اس وقت پارٹی کو گئی جواب تھا، یہ شاید کیونکہ یہ کئی باتیں میں نے پبلک کی ہی نہیں ہوئی، کیونکہ میں کوئی نمبر ٹانگنے کے لیے سیاست تو کر نہیں رہا تھا. جو جس قسم کی ہو رہی ہے سیاست، جو آگے بھی میں بتاؤں گا، آپ کو پتہ ہی ہے، میں وہ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا. میں تو اپنے لوگوں کی سوچ بدلنا چاہتا تھا. میں یہاں تک کہ اپنے جلسوں میں جب میرے نعرے لگتے ہیں میں لوگوں کو روکتا ہوں کہ بھائی اس سے آپ باہر نکلنا ہے. تو اس وقت میں نے انہیں کہا کہ میں نے اس چیز کو انسلٹ سمجھا، کیونکہ یہ اس سے مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ مجھے لالچ دے رہے ہیں. میں تو لالچ کے بغیر چلنے والا انسان ہوں، تو یہ بات میرے سے نہ کریں. جب ٹائم آئے گا اس وقت کا فیصلہ امپورٹنٹ ہے، اور جب ٹائم آیا تو آپ نے دیکھا کہ ان میں سے پھر کوئی بھائی، کبھی کوئی بھائی کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی کوئی بھائی کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اس خاندان سے باہر ہی نہیں نکلنا چاہتے. اس کی بھی کئی ریزنز ہیں، وہ آگے میں بتاتا ہوں. 2019 میں مجھے پھر پارٹی کو پنجاب میں آرگنائز کرنے کی ذمہ داری دی گئی. میں مرکز میں ڈپٹی سیکرٹری جنرل کے عہدے پہ مجھے یہ پارٹی نے ذمہ داری دی، اور اس دوران میں اسلام آباد اور لاہور اور پنجاب میں ٹریول کرتا رہا اور پارٹی کو میں آرگنائز کرتا رہا. اس وقت کے چیف آرگنائزر سیف اللہ نیازی صاحب تھے، جو اب سینیٹر ہیں. ان کے ساتھ کی ساری ہم نے محنت کی. سینٹرل پنجاب کا بہت بڑا کنونشن اعجاز چودھری صاحب کی سربراہی میں ہم نے مینار پاکستان میں کیا، پورا ایک پارٹی کو آرگنائز کیا. لیکن ہمیشہ کی طرح جو مافیا ہوتا ہے ود ان پارٹی، وہ جب پارٹی آرگنائز ہونے لگتی ہے تو وہ پھر اس کو ڈیزالو کروا دیتے ہیں تاکہ دوبارہ ان کے ہاتھ میں آ جائے، وہ ورکرز کے ہاتھ میں چیز نہ رہے، وہ سرمایہ داروں کے ہاتھ میں واپس پارٹی چلا جائے. میں اس دوران پارٹی کی طرف سے کوآرڈینیٹر بھی رہا سی ایم پنجاب کا، اور اس میں یہ کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا میرے پاس، یہ پارٹی کا تھا. لوگوں کو شاید غلط فہمی ہو، سرکاری عہدہ، لوگ تو یہ بھی سمجھتے رہے کہ شاید مجھے تنخواہ بھی ملتی ہے. کہ آج تک میں نے جو کام کیا والنٹیرلی کیا، اپنی جیب سے کیا، اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں کے جو نوجوان صاحب آپ دیکھ رہے ہیں، ان سب کی سپورٹ سے ہم نے مل کے پارٹی کا کام کیا. اور اس دوران جب میں سی ایم پنجاب کے ساتھ تھا تو ہم ایک جو ایشو ہوتا تھا وہ پبلک ریلیٹڈ ہوتا تھا. آج تک میں نے اپنی ذات کے لیے کسی کو کوئی کام نہیں کہا، اس کو میں نے خود فیس کیا. اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہم فیس کر سکتے ہیں. اللہ نے ہماری فیملی کو اتنا عزت سے نوازا ہے، اللہ کا شکر ہے. لیکن جو پبلک ایشوز ہوتے تھے،
पंजाब में कहीं भी कोई रिपोर्ट होते थे, इवन सोशल मीडिया पे भी हम देख लेते थे, तो हम उसको फौरन इंतजामिया को इन्फॉर्म करते थे कि इसको आप चेक करेंगे क्यों ज्यादती किसी के साथ हुई है। और उसमें कोई पब्लिसिटी की जरूरत नहीं थी, आज मैंने ये करा लिया, आज मैंने वो करा लिया, तो इसलिए हम बेलौस होके अपना रोल अदा करते रहे। इसी तरह बड़ा इम्पोर्टेंट 2021 में बड़ी मेहनत के बाद डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी हर डिस्ट्रिक्ट में हमने बनवाई, और उसमें मुझे भी जिम्मेदारी मिली, और वो अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए बेहतर रोल अदा करने का मुझे मौका मिला। कोई गलत काम हो रहा है उसको पॉइंट आउट किया, अगर कहीं पार्क जो है वो नहीं ठीक, उसकी पूरी फुटेजेस लेके इन्फॉर्म किया कि भाई इसको ये इतनी बुरी हालत है, इसको ठीक होना चाहिए, और वो बाद में ठीक हुए। यहां तक कि शायद आप लोगों के लिए छोटी बात हो, लेकिन मेरे लिए हैरान कुन है कि सियालकोट में कितने पब्लिक टॉयलेट्स हैं। मतलब हमने अपने आप को बेहतर करने के लिए कितनी कोशिश की है कि हमारे शहर में पब्लिक टॉयलेट्स ही नहीं है। इसका मतलब है हम राह चलते बैठ जाते हैं। तो ये जो तलाक के बाहर पब्लिक टॉयलेट किसी जमाने में किसी ने स्पॉन्सर किया था, उसको खुलवाया, उसको फ्रेश अप करवाया, तो पार्क की रिपोर्टिंग की, उनको ठीक करवाया। तो ये मैं साइलेंटली जो मैं कर सकता था वो करा। और हाँ, मुझे पता है कि तकलीफ होती होगी अपने ही लोगों को कि मैं ये करप्शन इश्यूज क्यों रेज करता हूं। तो मैंने तो सारा जहाद ही इस करप्शन के खिलाफ, क्योंकि मैं समझता हूं मुल्क हमारा उसी वक्त मुश्किल से निकलेगा जब हम इस करप्शन पे काबू पाएंगे। खत्म तो पता नहीं कब होगी, लेकिन उसको कम से कम करेंगे तो आम लोगों के हालात मामला ठीक होंगे। इस करप्शन ही का नतीजा है कि स्कूलों में उस्ताद नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि उनको तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है। ये खुद खाना बंद करेंगे तो हमारे बच्चों को उस्ताद मिलेंगे, कोई डॉक्टर्स मिलेंगे, कोई माहौल ठीक होगा। ये सारा जो तबाही है, जो बोझ हम पे पड़ता जा रहा है, कि उस करप्शन का नतीजा। तो उसमें जितनी मेरी कैपेसिटी थी मैं अपना रोल अदा करता रहा। इस दौरान वीडियो नंबर 2 चलाएं, ये भी अच्छा उमर, यानी उमर भी जो कि बिल्कुल ही एक बच्चा था जब पीटी में आया, इतना बाल सफेद हो गए, पेट भी थोड़ा सा निकला। हाँ, पेट में कंट्रोल कर रहा हूँ। अच्छा जी, आपके सामने है, और आप लोगों में से कई भाई मीडिया के गवाह हैं, सियालकोट की तहरीक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पिस्सा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, जिसमें साफ पानी और सीवरेज का निज़ाम 17 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट। हमें उस मीटिंग से दूर रखा जाता था। हमारी जो मीटिंग होती थी उसमें बस पैसों की जिक्र होता था कि फलाने हल्के में इतने पैसे, तो फलाने हल्के में इतने पैसे, इससे पहले कि हम पैसे गिनते वो मीटिंग खत्म हो जाती। लेकिन एक दफा एक नए डीसी साहब आए और उन्होंने गलती से हमें उस मीटिंग में बुला लिया। काम उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि हमें होना चाहिए था हर मीटिंग में, जो हम नहीं हमें बुलाया जाता था। उसमें जब कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, उसमें जब प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी शामिल था, उसमें जो अदारे इसको देख रहे थे वो शामिल थे, तो जब उसमें कुछ चीजें खुली तो इतनी वो हैरान कौन परेशान कौन थी कि उधर मीटिंग में हमें डीसी साहब को कहना पड़ा कि इस मीटिंग की एक एक चीज रिपोर्ट होनी चाहिए। ये कोई मजाक नहीं है कि जो आता है सियालकोट को लूट के चला जाता है, तो ये अब नहीं होगा। वो शुक्र है कि उस डीसी ने एक रिपोर्ट तैयार की उस पूरे प्रोजेक्ट की। वो आप सबके पास होगी भी, ऑलरेडी भी होगी। वो तीसरी वीडियो चलाना है, ये आपने देखी भी होगी। इसमें मेरा कंसर्न ये है कि जितने सीरियस इशू इस प्रोजेक्ट में थे,
یہ پروجیکٹ شروع ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. جس کی بنیاد ہی غلط ہو, جس کا ڈیزائن ہی غلط ہو, اس کے اوپر آپ جتنی مرضی منزلہ عمارت بنا دیں, اس نے ایٹ دی اینڈ کولیپس کر جانا ہے. جتنی بری کوالٹی جو سارے معاملات تھے اس دوران, اور اس کی سپرویژن عامر ڈار صاحب کر رہے تھے, کہ بھی سب کو پتا ہے. یہ سب بھائیوں میں ہی تقسیم تھا. تو وہ اس سارے تباہی کے ذمہ دار ہیں, اس سے وہ نہیں بچ سکتے. تو یہ بھی میں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جو بہت سے لوگوں کو نہیں پتا. اور پارٹی تک, چاہے پریزیڈنٹ ہو, چاہے پرائم منسٹر ہو, چاہے اس وقت جو پارٹی کے ہیڈ تھے, میٹنگز میں میں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا. اور ایک میٹنگ میں جب ہائی لائٹ کیا تو چودھری اخلاق صاحب ایم پی اے تھے, جس کا کام تھا کہ ان چیزوں پہ نظر رکھتا. اس نے کہا کہ بھئی ماہر صاحب کو نہیں پتا, یہ سرکاری کام ایسے ہی ہوتے ہیں, دیر سویر ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے کتنی پریشانی میں سے ہم گزرتے تھے. ٹریفک, میں نے تو اس وقت پتا لگا کہ ٹریفک کے پورے پلان کے لیے پیسے رکھے گئے تھے جو جن کا پتہ ہی نہیں لگا. اور اب اس انٹرنل سیٹ اپ میں جس تیزی سے آپ نے دیکھا کام ہوتے ہوئے, اس وقت کیوں نہیں ہوا؟ اس کا مطلب ہے کوئی گڑبڑ تھی اس وقت. اب کس طرح ہو گیا؟ کام بہتر بھی ہو رہا ہے, صحیح بھی ہو رہا ہے, اور جو روڈ بن رہی ہے وہ قائم بھی ہے. جو پرانی روڈز ہیں وہ ابھی تک نہیں, 3-4 دفعہ بن چکی ہیں وہ, کیونکہ اس کی بیس پہ ہی صحیح کام نہیں ہوا ہوا. مٹی پاؤ والا کام ہوا تھا سارا اس ٹائم پہ. تو یہ اس میں ذمہ دار ہیں ہمارے لوگ, اور یہ ظلم ہوا ہے ہمارے شہر کے ساتھ, اور یہ ہمیں بھگتنا پڑے گا جب تک یہ ہے معاملات. اللہ نہ کرے کہ سڑکیں بیٹھ جائیں. اس دوران ہم نے ڈاکٹر یاسمین صاحبہ, کیونکہ ہیلتھ کی منسٹر تھی, ان کی ہیلتھ ایڈوائزری باڈی بھی سیالکوٹ کی بنائی. اور وہ ٹیم جینوئنلی جو ایشوز ہوتے تھے ہاسپٹل کے, بی ایچ اوز کے, وہ رپورٹ کرتی تھی, تاکہ منسٹری جو ہے اس میں وہ بہتری لے کے آئے. جو ہمارے ٹیم کا رول تھا, وہ ہماری یہ کوشش تھی کہ ہم اپنا کام دیانتداری سے ادا کریں. جب گورنمنٹ ڈیزالو ہوئی, ہر ایونٹ میں ہم شامل رہے, ایز اے ورکر, ایز اے ممبر, ایز اے آفیشل اپنا رول ادا کرتے رہے. نومبر 3 کو وزیر آباد انسیڈنٹ ہوتا ہے. اس سے پہلے آپ نمبر 4 ویڈیو چلائیں. کتنا لمحے بہنا میرا, کتنا اور بہاگے, کتنی ماں کے آنسو. ہاں, اس سے پہلے میں بتانا چاہتا تھا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ خان صاحب نے, وہ میرا خیال ویڈیو مس ہو گئی ہے, ایک اسٹیج پہ جب سیالکوٹ وہ آئے, انہوں نے کہا کہ عمر ماہر کدھر ہے, اس کو ساتھ لے کے چلیں. عمر ماہر نے ہمیشہ کمپرومائز کیا ساتھ چلنے کے لیے اپنے لیڈر کے کہنے پہ, چاہے وہ بلدیاتی الیکشن ہو, وہ ایک الگ سٹوری ہے کہ کتنی بری طرح ہمیں مار پڑی. کتنے جو ہمارے چیئرمین 8-9 جیتے بھی, ان کا ووٹ بھی استعمال پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے اگینسٹ کیا گیا, ان سے حلف لے کے کہ آپ نے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دینا, آپ نے دوسرے کو دینا ہے. اس وقت میں نے پوچھا, یار یہ بغیرتی کا کون سا حلف ہوتا ہے؟ حلف تو صحیح کام کا ہوتا ہے, آپ پارٹی کے اگینسٹ جانے کا حلف کس طرح دے سکتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ہم نے وقت کے ساتھ فیس کی ہوئی ہے. نومبر 3 کو جو وزیر آباد خان صاحب نے جب مجھے یاد کیا عمر ماہر کدھر ہے, اور اس کے بعد جب ان کے کہنے کے باوجود بھی کہ انہوں نے ہمیں انوالو نہیں رکھا, گکھڑ انہوں نے ریسیپشن رکھی, تو 2 تاریخ کو 3 کو پھر ہم نے
پلان کیا کہ ہم بھی اپنے لیڈر کو کہیں استقبال کریں. وہ ٹیم اپ ہوئے, وہ ایک اچھا ہم نے وہاں آرگنائز کیا. مجھے خان صاحب نے دیکھ کے مجھے اوپر بلا لیا, ورنہ آپ سب کو پتہ ہے میں تو اسٹیج کے نیچے بھی خوش رہتا ہوں. اوپر گیا اور یہ جو حادثہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے, وہ اللہ نے میرے حصے میں بھی لکھا تھا. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کافی عرصہ مجھے, کیونکہ میری بون بھی ڈیمیج ہوئی تھی, بلٹ لگی تھی, تو ہیل ہونے میں کافی ٹائم لگا. لیکن آپ لوگوں کے مدد سے میں آج سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے وہ محبت کا اظہار کیا, مجھے ملے آ کے, دعاؤں میں یاد رکھا, بہنوں نے کیئر کی. تو میں سب کا, پورے اوورسیز پاکستانیز کا سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اب اپریل 2023 میں, ابھی میں صحیح سے چلنا بھی نہیں شروع ہوا تھا, تو پنجاب کا الیکشن آ گیا, پنجاب اسمبلی کا. اس پہ بھی میں نے کو اس ویڈیو سے اندازہ ہوگا جو بیسیکلی میرے خلاف سازش کے طور پہ دکھائی گئی. خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ خان صاحب ایک طرف میرے پیچھے اینٹی کرپشن پڑی ہوئی ہے, تو دوسری طرف ماہر جو ہے وہ کہتا ہے کہ کرپٹ ہے, تو ہم کہاں جائیں. جبکہ وہ ویڈیو پرانی تھی ایک جلسے کی, اور اس ویڈیو کو ایڈٹ کر کے, کوئی 27 منٹ کی وہ تقریر تھی, اس کو 1.5 منٹ میں کنورٹ کر کے 8 کلپ جوڑ کے یہ ویڈیو بنائی. اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج مجھے یہ ویڈیو دکھا کے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میں کرپشن کے خلاف بولتا تھا. پلیز ویڈیو فائل. ہر جگہ ایک سننے کو ملیا کہ فلانی جگہ تو کمیشن کھا لیا, فلانی جگہ تو لوٹ مار کر لی, فلانے ڈپارٹمنٹ تو پیسے لے لے, لوگوں کے کام کرتے لوگوں کو پیسے ملے. افسوس لاکھ حرکتیں ہوئی, آیا روپیہ کوئی تھوڑی قیمت نہیں. جو پروجیکٹ دے وشواس بڑھنے سن لوٹ مار ہوئی ہوتے بچ. اور افسوس ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈر اور دی سپرویژن کرے سب. اور میں کی سنا لوگوں کی گلا کہ وہ سپروائز کرتے خاموش کیوں سر, اور کتنا لوگ ہو گئے نکلے مسیحا دی ریاست واسطے کرتوت کی ہے. کوئی شرم و حیا ہوتی. مجھے تو ڈر ہے کہ سب ملے ہوئے, کوئی بولتا ہی نہیں ہے ایک دوسرے کے خلاف, کوئی بولتا ہی نہیں ہے کسی کی کرپشن کے خلاف. ان کو سب پتہ ہے. تو آپ کے بھائی نے وہ بھی رپورٹ کیا, جہاں کرپشن نظر آئی اس کو رپورٹ کیا میں نے. ہمیں اپنے شہر کو ظالموں سے, میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں, ظالم چاہے وہ طریقے انصاف کا کیوں نہ ہو, ظالم ہے تو ظالم ہے. کورٹ کو اللہ ایسی قیادت دے جو اس کو صحیح سمت کی طرف لے کے جائے, جو اپنا کاروبار نہ دیکھے بلکہ لوگوں کے لیے کام دے. جی, یہ ویڈیو اسپیشل بنائی گئی جی, کلپس جوڑ کے. جبکہ آپ پوری تقریر سنیں تو وہ میں اپنے ورکرز سے بات کر رہا ہوں, اور یہ اس وقت ورکرز کے لیے بڑا سیریس ایشو تھا کہ یہ اتنا کچھ ہو رہا ہے, تو آگے ہمیں الیکشن میں ووٹ کون دے گا. تو ان کو میں سمجھا رہا تھا کہ آپ فکر نہ کریں کہ اگر ہماری پارٹی میں بھی کوئی کرپشن کرے گا تو پارٹی اس کو سیریس لے گی. وہ چیزیں سب غائب ہو گئیں, اور اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے یہ کیا گیا. اور جس کے نتیجے میں مجھے اس وقت پھر بھی خان صاحب نے جب مجھ سے یہ کلیئر کیا, میں نے انہیں بتایا یہ سارا معاملہ, اور خان صاحب نے پھر بھی PP47 اس وقت دوسرا ہوتا تھا, اس وقت وہ ٹکٹ مجھے دینا چاہ رہے تھے, تو عثمان ڈار صاحب صوبائی الیکشن میں بھی اتر آئے. اب جو حقیقت ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے. یہ نیکسٹ ویڈیو لگائیں ذرا, 6
کہ خان صاحب کی ایڈیالوجی کیا تھی اور ہم اسی ایڈیالوجی پہ قائم ہیں کہ نہیں. شک ہے کہ مروسی سیاست نے اس ملک کو بڑا غرق کر کے رکھ دیا. موروثی سیاست نے اس ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. موروثی سیاست نے اس پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم ابھی بھی اسی جدوجہد میں اور انشاءاللہ اس موروثی سیاست کے آگے آخر دم تک کھڑے رہیں گے. اور میں اپنے بھائیوں کا بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس جدوجہد میں میرے ساتھ ہیں، جنہوں نے اپنی جوانیاں دی ہوئی ہیں. اچھا جی، سوال ہوتا ہے میرے کوئٹ کرنے کا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں وزیر آباد کیس کا پٹیشنر ہوں، مدعی ہوں، جہاں بڑے بڑوں کی ٹانگیں کام گئی تھیں، بڑے بڑے چودھری بھاگ گئے تھے. اور میں اس کا پٹیشنر بنا. ہاں، مجھے کچھ چیز پہ اختلاف تھا کہ یہ چیزیں اس میں شامل نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایٹ دی اینڈ پارٹی کا ڈیسیژن تھا، اس وقت سٹینڈ لیا. اور میرے لیے بھی بڑا ایزی تھا کہ میں بھی پریشرز میں آ کے میں کوئی سٹیٹمنٹ دے دوں، کوئی ایسی پریس کانفرنس کر دوں. لیکن میں نے اس پریشر کو صاحب میں نے رونا دھونا نہیں کیا کہ میرے پہ یہ پریشر ہے، میرے پہ وہ پریشر ہے. جب میرے باپ کو گھر سے اٹھا کے لے کے گئے تھے کینٹ پولیس والے، تھانے لے گئے تھے، بنیان پہنی ہوئی تھی تو لے گئے تھے، میں نے اپنے باپ کو بنیان میں کوئی ویڈیو بنا کے نہیں چڑھا دی تھی کہ میرے باپ کو بنیان میں اٹھا کے لے. میں انسلٹ سمجھتا ہوں اس چیز کو. یہ سیاست میں ضروری نہیں ہے کہ تھانے جیلوں میں جانا کہ غلط لوگ ہی جاتے ہیں، تو یہ کوئی عزت کی بات نہیں ہے. لیکن آج تک نہیں میں نے کہ آپ کو بتایا، لیکن صحافی بھائیوں کو تو پتہ ہی ہوگا. ہم تو اس وقت ادھر ادھر تھے. پیچھے سے میرے والد صاحب بزرگ، جن کی اللہ کا شکر ہے سب سے محبت کرتے ہیں اور صحیح راستہ دکھاتے ہیں. پھر پولیس ریڈ ہوئے. مجھے کیا ضرورت ہے نشر کرنے کی بھائی؟ کیونکہ شروع سے میری سیاست آپ کو پتہ ہے کہ نمبر ٹانکنے کی سیاست نہیں ہے. میں بڑے آرام سے کئی سٹیٹمنٹس دے سکتا تھا، میرے سے زیادہ کون جانتا ہے. لیکن اپنے بزرگوں سے یہی سیکھا ہے کہ جو کام کرنا ہے گریسفلی کرنا ہے، گریسفلی اس میں سے باہر آ جاؤ. اور مجھے چاہے حکمت کے جس طرح بھی مجھے ایک آسان طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا ہے. اور ہاں، میں نے 9 مئی کو کنڈیم کیا، عمران خان نے بھی کنڈیم کیا. عمران خان نے 9 مئی کو کنڈیم کیا، ہم نے بھی کیا. یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ملک کے لیے نہیں ٹھیک، یہ دشمنوں کو فائدہ پہنچانے والی بات ہے. لڑائی سیاسی تھی، سیاسی رہنی چاہیے تھی، یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا. اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اپنے جن لوگوں جو اس میں ملوث ہیں ان کو اس غلطی کا احساس ہوا ہوگا. اس دوران یہ بھی شاید آپ لوگوں کو نہ پتا ہو کہ تمام پارٹیز نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں ان کی پارٹی جوائن کر لوں. چودھری سرور صاحب سابق گورنر پنجاب خود چل کے میرے گھر آئے اور دعوت دی کہ آپ ہماری پارٹی کو جوائن کریں. لیکن سب کو میرا یہی تھا کہ نہیں، میں اگر الیکشن لڑوں گا تو انڈیپینڈنٹ لڑوں گا.
اس کا مطلب ہے کہ مجھے اگر جوائن کرنا ہوتا کسی بھی پارٹی کو تو میں کر سکتا تھا. تمام بڑی پارٹیز مجھے لینا چاہتی تھی. آج کا مقصد اس پریس کانفرنس کا یہ ہے کہ میں پی ٹی آئی تھا, پی ٹی آئی کو اپنی جوانی دی ہے, بچوں کو اتنا ٹائم نہیں دیا جتنا میں نے پی ٹی آئی کو مضبوط کرنے میں, عمران خان کا پیغام پہنچانے میں نے کیا ہے, اپنا وقت لگایا ہے. میں پی ٹی آئی تھا اور میں پی ٹی آئی ہوں. جو مجھے شروع سے ہی دفنانا چاہتے تھے کئی دفعہ دفنا چکے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمت نہیں ہاری. ان کے خلاف میں ڈٹا رہا اور ڈٹا رہوں گا. موروثی سیاست کو نہ ایکسیپٹ کیا ہے, نہ انشاءاللہ کروں گا, اور نہ انشاءاللہ ہماری ٹیم جو پاکستان کی بہتری کا سوچتے ہیں وہ ایکسیپٹ کریں گے. یہ جو خان صاحب جس حال میں پہنچے ہیں, یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کن لوگوں نے ان کو یہاں تک پہنچایا. ہم ناسمجھی میں کئی ایسے کام کر رہے ہیں جس کا ان کو فائدہ نہیں, نقصان ہوگا. ظلم کر رہے ہیں. ہم بغیر سوچے سمجھے سوشل میڈیا پہ اگر کوئی سمجھانے کی بات کرتا ہے تو اس کو گالم گلوچ شروع کر دیتے ہیں, اور یہی وہ تربیت تھی جو میں چاہتا تھا ہماری قوم کو ملے. وہ ملی ہوتی تو ہمارے ملک کا ماحول بہت بہتر ہوتا, ہمیں ایک دوسرے سے ڈر نہ لگ رہا ہوتا, ہم ایک دوسرے سے محفوظ ہوتے. لیکن سارا ماحول خراب ہو گیا, اور میں سمجھتا ہوں یہ وہ جینون پی ٹی آئی کے لوگ ہو ہی نہیں سکتے جو اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں, جس قسم کا سوشل میڈیا پہ کردار ادا کر رہے ہیں. وہ نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ 63 ٹویٹ جو میں نے کی تھی وہ سب سے امپورٹنٹ تھی, جس میں نے لکھا تھا ٹویٹ کرنے کے بعد کہ میں اپنے ملک کی بہتری کے لیے, اپنے عوام کی بہتری کے لیے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتا رہوں گا, اور جو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک کر رہے ہیں. اب یہ سارے جو معاملات ہیں سارا شہر جانتا ہے کہ جو کرپشن شہر میں ہوئی, جو کرپشن کے معاملات ہیں, یہ ہر جگہ ان کا نام کیوں آتا ہے؟ اینٹی کرپشن میں یہ لائٹیں چوری کرنا یا لائٹوں کا وہ جو سارا اینٹی کرپشن میں ہے, وہ ادھر تو سب جانتے ہیں کیا ہو رہا تھا. ہر جگہ ان کا نام کیوں آتا ہے؟ کمیشنز میں, پارٹی کے بھی معاملات میں جی نوٹیفیکیشن ہو رہے ہیں تو پتہ چلا کسی کو مارکیٹ کمیٹی کا چیئرمین بنایا ہے تو اس سے بھی پیسے پکڑ لیے ہیں, کسی کو کوئی عہدہ دیا ہے اس سے بھی پیسے لے لیے. سارے الزامات ان پہ کیوں آتے تھے؟ اور شہر کے لوگ تو سب جانتے ہیں, کوئی نہ مانے وہی نہیں مانے گا جس کو شاید اس میں سے حصہ ملتا ہو, ورنہ تو سب کو اصلیت پتہ ہے, دوسرے شہروں کو تو شاید نہ پتہ ہو. وہ 2018 میں ڈاروں نے مجھ سے 2018 میں انہوں نے مانگا نا 5 کروڑ روپیہ, کہا کہ جی پہلے دیں گے, اس کے بعد کہا کہ جی 12 کروڑ روپیہ ہو رہا ہے جی نیکسٹ کرانا سے. تو حسن تاپو تھا, اس نے کہا جی چاڑی ایک اوور سے تو ہوگا 13 سے نہ بول رہے ہیں تو سارے 12 کروڑ روپیہ منگنا پھر. کس نے مانگا؟ انہوں نے عثمان ڈار. عثمان یہ بڑی ہے, یہ ساروں کو ایک دم سے اپنا پنجاب بھرا پہلے بنا لیں. میں نے انہوں نے ان کے بہت بڑی بادشاہ ہیں اور بیٹھیں گے تو باتیں کریں گے, اور یہ بس اللہ رحم کرے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ شکل مومنہ کرتوت کا آتا.
یہ ٹکٹوں کی خرید و فروخت میں بھی ان کے نام آتے رہے. اور یہ سوشل میڈیا پہ ہی میں نے دیکھا کہ اسٹیٹمنٹ، تو یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. میں اور میری ٹیم موروثی سیاست کے خلاف رہی، اور انشاءاللہ اس موروثی سیاست، آپ یہ دیکھیں کہ خواجہ آصف کے بھی یہی کام ہے. مجھے پتہ لگا ہے کہ جو ریزرو سیٹس میں ہیں انہوں نے بھی اپنی وائف اور اپنی بھانجی کا ہی نام دیا ہوا ہے، اور کسی ورکر کا تو حق ہی نہیں ہے نا، کہ ساری فیملی لمیٹڈ کمپنیز ہے. اور ہمیں سمجھنا ہے، جب مجھے نہیں سمجھ آتی تھی پہلے، یقین کریں کہ دوسروں کو پٹواری کیوں کہتے ہیں. مجھے تو آج سمجھ آئی ہے کہ پٹواری ہوتا کون ہے، جو نہ سوچتا ہو نہ سمجھتا ہو، جو کہا جائے اس پہ عمل کر لے. تو یہ دوسروں پہ الزام لگانے والے اب اپنے گریبان میں جھانکیں. اصلیت کیا ہے اس کو مانیں، اور اپنا مثبت کردار اپنے ملک کے لیے، اپنے شہر کے لیے ادا کریں. میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور بڑے صبر سے مجھے سنا. بہت شکریہ. جی 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 سر مائک لے لے. آپ نے اس کو بیان کیوں نہیں دیا؟ جی ہاں، بہت شکریہ. دونوں ہی بڑے امپورٹنٹ ہیں. میرا خیال ہے پبلک کی یہی ذہنوں میں کویسچنس ہیں. میں نے بتایا کہ بالکل میں نے کوئٹ کیا، اور اس کے کئی فیکٹرز ہیں واپسی کے. سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ مجھے پارٹی میں سے کہا گیا کہ آپ اپنے ڈاکومنٹ جمع کرائیں. یہ بھی شاید نہیں پتا، میں ابھی نام نہیں ڈسکلوز کروں گا. سوری، اذان ہو رہی ہے. جی جی مائک ہیلو، مائک نہیں چل رہا. جی اذان میں خلق قریب والی ہو گئی ہے. ہاں، تینوں کویشچن آپ کے بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو میں نے بتایا کہ مجھے پارٹی میں سے ہی کہا گیا کہ آپ اپنے ڈاکومنٹ جمع کرائیں. مجھے جو پارٹی ورکرز تھے، فیملی تھی، ان کی بھی خواہش تھی کہ میں واپس میدان میں آؤں اور اپنی اسٹرگل کو جاری رکھوں. اور میں آپ کو ایک اور سچ بتاؤں، یہ شاید بڑی حیران کن لگے آپ کو، ایک سیاسی بندے سے شاید ایکسپیکٹ نہ کرتے ہوں. جب میں نے چھوڑا اور یہ الیکشن کا معاملہ شروع ہوا تو میں نے اپنے جو قریبی سرکل تھا ورکرز کا، ان کو بھی میں نے کہا کہ اگر آپ میں سے کوئی الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو وہ میدان میں آ جائے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. تو یہ ساری وجوہات تھیں. لیکن لاسٹ ڈے آپ کو پتہ ہے 22 تھی، لیکن 24 تک ایکسٹینڈ ہوئی. جب میں نے دیکھا کہ یہ تو ساری جگہ فیملی کے ہی اپلیکیشن جمع کرائی جا رہی ہیں، تو کہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر میں نے 24 لاسٹ ڈے
डॉक्यूमेंट्स लिए और मैंने जमा कराए और अब मैं वापस पॉलिटिक्स में हूँ। किसी को अच्छा लगे या बुरा, मैं पॉलिटिक्स में। दूसरी बात, सॉरी मैं माजर सर वो उनका जो पुलिस रेड हुआ उनकी वालदा के साथ, रियाना डार साहिबा के साथ जो ज्यादती का मामला एक सामने आया, देखिए मेरा इसमें मैं बड़ा करीब से समझने की कोशिश किया इस गंदी सियासत को, वो चीज़ भी देखी, ये वाकया भी जो हुआ वो भी मैंने उसको बड़े सब्र के साथ उसको समझने, बहुत गुस्सा आया, बहुत दिल दुखा कि ये क्या, हम किस तरफ जा रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन आप इसको जरा समझें, ये बहुत बड़ा एक इल्जाम है एक पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर कि उन्होंने ऐसी हरकत की। अगर उन्होंने ये हरकत की एक वालदा के साथ, एक औरत जात के साथ, कोई भी हो, तो मैं रियाना डार साहिबा के साथ खड़ा हूंगा इस पुलिस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट। लेकिन क्योंकि ये इतना बड़ा इल्जाम है, क्योंकि मैंने जो क्लिप देखा वो लाइव फाइट क्लिप नहीं था, वो एक बनाया गया क्लिप था जिसमें मेरा ख्याल है कि चादर दी जा सकती थी। तो हो सकता है कि ये एक पुराना पॉलिटिकल स्टंट इलेक्शन कैंपेन का भी तो हो सकता है ना। मैं बड़ा क्लियर हूं, मैं जज्बाती होना अपनी जगह, लेकिन एक इतना बड़ा इल्जाम, मैं समझता हूं कि इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एक जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर पुलिस इसमें मुलव्वस है तो मेरे से आगे आप नहीं किसी को पाएंगे इस जुल्म के खिलाफ। लेकिन अगर ये कोई स्क्रिप्ट है तो फिर कौम को अपनी आंखें खोलनी चाहिए। तीसरा, आपने पूछा कि मेरे ऊपर या हमारी टीम के ऊपर रेड्स, मैंने जैसा आपको बताया इन चीजों से हम गुजर चुके हैं। मेरे वालिद तक, जिनकी एज इस वक्त माशाल्लाह 84 है, उस वक्त मेरा ख्याल है 78-79 होगी जिस वक्त पुलिस उनको लेके गई थी। हमारे घर भी पुलिस आई है, वो तो मैं था नहीं घर पे। अब तो सारे ही कैंडिडेट्स अपनी कैंपेन कर रहे हैं, तो हम भी कर रहे हैं। यही वजह है कि मैंने आज आपको भी दावत दी कि मैं बाकायदा इसका आगाज करूं, क्योंकि एक और भी इंकशाफ अभी करता हूं, आपके याद आया। तो वो सब चीजें हमने भुगती हैं। हाँ, एक चीज का फर्क है, वो अल्लाह का शुक्र है कि 9 मई के वाकये में हम मुलव्वस नहीं थे। ये एक एज हो सकता है, बाकी तो उसके बाद भी रेड फिर भी हमारे ऊपर हुए, मैं घर पे नहीं था। हाँ, इंकशाफ जो मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो फैसला फाइनल किया वो ये है, जो आप सबको नहीं पता होगा, कि बहुत से लोग मेरे पास आए, सीनियर लोग, बिजनेस कम्युनिटी के लोग, यूनियन काउंसिल से सीनियर लोग, कि उमर भाई अगर आप ऊपर से विड्रॉ कर जाएं, नीचे से डार फैमिली अपने उमर डार अपनी वाइफ को डॉक्यूमेंट्स विड्रॉ कर ले, तो ये एक बेहतरीन पैनल बन जाएगा, तो बहुत फायदा होगा, इलेक्शन जीतेंगे। मैंने कहा आप क्या चाहते हैं, जो भी मेरे पास आया। उन्होंने कहा जी अगर वो विड्रॉ कर लें तो आप भी विड्रॉ कर दें। मैं कहा मेरी तरफ से आपको इजाजत है, अगर डार नीचे से अपनी वाइफ को विड्रॉ कर लेता है, मैं ऊपर से विड्रॉ कर जाऊंगा। लेकिन मुझे एक भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, जबकि प्रोपेगेंडा ये किया जाता है कि मैं शायद कर रहा हूं। मैं तो मरूसी सियासत के आगे खड़ा हूं, आप मरूसी सियासत से हट जाएं, मैं हटने को तैयार हूं। तो ये भी एक आपके सामने एक सवाल सर, मैं आवाज उठा रहा हूँ, मैंने आवाज उठाई भी है। दूसरी जानिब अगर आपको इकट्ठे इलेक्शन लड़ना पड़ता तो आप किसी ग्रुप के साथ कैसे इलेक्शन लड़ सकते हैं? देखें जी, मैंने ये रिहाना जो उनकी वालदा है, मैंने तो जो ट्वीट्स की उसमें मैंने जिक्र किया कि मैंने तो एक भी
ट्वीट अगेंस्ट नहीं की, लेकिन उस्मान डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस या वो प्रोग्राम जो था, मेरा ख्याल है उससे बड़ा प्रोग्राम किसी ने नहीं किया होगा। वो उसका प्रोग्राम मेरा ख्याल है खान साहब को शायद फांसी के फंदे तक भी ले जाए, लेकिन पार्टी ने ये शायद ये वीडियो क्लिप भी जो था वो पुलिस वाला, शायद वो पार्टी को रहम आ गया या क्या मामला हुआ कि उनको वो टिकट दी। मेरी इंफॉर्मेशन ये है, ये एक और इंकशाफ मैं कर दूं कि अंदर से खान साहब ने मेरे नाम पे PP 46 अप्रूव की, जिसको चेंज किया गया, जिसको पहले पेंडिंग में डाला गया, उसके बाद लास्ट डे इन्होंने उसको अचानक अपनी वाइफ की टिकट लास्ट मोमेंट पे, जब बिल्कुल टाइम 4 बजे का था, वो तो बाद में एक्सटेंड हुआ, इन्होंने अचानक अपनी वाइफ का अनाउंस कर दिया। वो एहतियातन मुझे शक हो गया, क्योंकि मैंने कहा इन्होंने बाज तो आना नहीं, तो मैंने वो एहतियातन उस वक्त अच्छे टाइम पे विकेट का निशान मैंने एहतियातन, जिसकी वजह से मैं सब्जियों से दूर रहा और विकेट खेल के मैदान में मैं रहा। तो ये वो पार्टी का फैसला था, मैंने तो PP 46 पे मेरा फोकस था। हमारे साथ इस वक्त और इवन सॉरी एक और चीज ऐड कर दूं कि जब सुबाई में जब वो टिकट को छेड़ा गया, तो खान साहब ने मुझे खुद कहा कि तुम NA का इलेक्शन लड़ोगे। यही वजह थी कि मैंने NA और PP दोनों में मैंने जमा करा। अब हकीकत ये है जो मैं पहले भी बयान कर चुका हूं कि 2014 में भी मैंने खान साहब को कहा था, आज भी कोई पार्टी का लीडर मेरे सामने हलफन भी बात करेगा, मुझे उसके ऊपर यकीन नहीं होगा। इतना झूठ और इतनी मुनाफिकत हो रही है, ये पता नहीं अंदर क्या बात हो रही है, बाहर क्या हो रही है। जमाई साहब ये बता दीजिएगा, इस वक्त पार्टी सतह पर जो टिकट जारी है या तायद की जा रही है, वो कौन से उम्मीदवार का जो NA 71 और 46, और एक दूसरा ये भी बता दीजिएगा, अगर आप ही खड़े होते हैं, अगर आप ही PTI को ही आप समझते हैं, वो भी यही कह रहे हैं, तो वोटर तो तकसीम होगा। दूसरा सर ये भी बता दें कि 9 मई के वाक़े में आप कहते हैं कि हम इसमें शामिल नहीं, क्या ये पार्टी सतह पर ये प्लान था, इस वाक़े का ये वाक़या होना था, ये प्लान तक दिया गया, तो पार्टी के जो लोग इसमें शामिल हैं, क्या उनको जो सजा और जज़ा मिल रही है वो ठीक हो रहा है? देखिए, मैंने आपको बताया मैं तो शामिल नहीं था, इसका मतलब है मेरे नॉलेज में नहीं होगा। मैं नहीं समझता कि इमरान खान इतनी बड़ी गलती कर सकता है। अगर पार्टी ने ये गलती हुई है पार्टी से, तो ये काम बहुत गलत हुआ है। ये तो सिर्फ दुश्मन लोग कर सकते हैं। तो अगर गलती हुई है तो उसके ऊपर सजा मिलनी चाहिए, और ये खान साहब ने भी कहा है कि 9 मई में जो मुलव्वस है उसको सजा मिलनी चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, तो बिल्कुल उसमें सजा मिलनी चाहिए। और इसके साथ ही मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा। अच्छा मायर साहब, एक सवाल ये है, मायर साहब आपने कहा है 9 मई में जो मुलव्वस है उसको सजा मिलनी चाहिए। 9 मई में अगर इमरान खान भी मुलव्वस है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। 9 मई में मेरा वालिद भी मुलव्वस है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा ये बताइएगा कि आपने जैसा फरमाया कि आप उस वक्त के छोटे लोगों में आप आते, आपने पार्टी की कुर्बानियों की बेशुमार की, आपने कहा कि मैंने इस के बारे में जो से बयान की है, मैं बार बार खान साहब को नोटिस में लाता हूँ। आज आप इस चीज़ के भी दावेदार हैं कि मैं पीछे लेकर चाहिए, आप इतनी भी आपके साथ बयान कर रहे हैं, आप इसमें आए इमरान खान साहब जब उनको बरीउल जिम्मा करार दे सकते हैं, तो इसके बावजूद जब रियासत उसके बावजूद आप उसी पार्टी में होकर जब तो पार्टी में आपको नहीं किया, इसके बारे में क्या कहा? जी बड़ी प्यारी बात की। मैं विद इन पार्टी मैं अपनी जो जिस चीज़ को गलत समझ रहा हूँ उसको मैं पॉइंट आउट करता आ रहा हूँ, कर रहा हूँ। मैं उससे भाग नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि ये गलत है, ये सही है। अच्छे काम भी बहुत किए हैं, हुकूमत में भी, पार्टी के दौरान भी सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन वो अगर पार्टी ने मुझे ऑन अभी तक साहब कह रहे नहीं किया, वो शर्त पसंद लोगों की वजह से, जो हर पार्टी में एक माफिया होते हैं,
وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہ راستہ رکھیں گے تو اب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ووٹر نے فیصلہ کرنا ہے. میں نے تو اب اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھ دیا ہے. دیکھیں ابھی تو ساری آزادی حیثیت سے ہیں. جو میں سمجھا رہا ہوں کہ میں نہیں میری بات سنیں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے عمران خان شاید یہ میں ڈسکلوز بھی کسی وقت کر دوں پروف کہ عمران خان چاہ رہا تھا کہ میں الیکشن لڑوں اور اس وائف کو بٹھایا جائے، لیکن وہ کیا گڑبڑ ہو رہی ہے کہ تو عوام کو سوچنا چاہیے کہ بھئی آنکھیں نہیں کھولیں تو کہیں بہت بڑا نقصان نہ ہو جائے. ارد گرد کون لوگ ہیں یہ جو فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں؟ کیا جو میرے عمل ہیں وہ نظریے کے مطابق ہیں کہ میں نظریے کے برعکس میرے قدم اٹھ رہے ہیں؟ یہ دیکھنا ہے آپ کو. فیصلہ آپ کا ہے. مجھے ایک دفعہ میں کہیں گیا معذرت کے ساتھ میں ویسے آپ سے بات کروں کیونکہ ہم نے ہمیشہ آپ کو پتہ ہے لوگوں میں جا کے تبلیغ ہی کی ہے، برائی کو روکنے کی کوشش کی ہے، ان کو بلکہ سمجھائے اپنے آپ کو بہتر کرو، اپنے سٹینڈرڈ کو اپ گریڈ کرو، پھر ماحول بدلے گا. مجھے کسی پارٹی کے پرانے ورکر نے کہا کہ ماہر صاحب اس وقت الیکشن ابھی آیا نہیں تھا قریب، پہلے کی بات ہے، کہ ماہر صاحب اس دفعہ تو خان صاحب جو ہے نا کسی کتے کو بھی کھڑا کریں گے نا تو ہم ووٹ اس کو ہی ڈالیں گے. میں نے کہا یار یہ تو خان صاحب نے نہیں تربیت کی کہ تم لوگوں کی، خان نے تو نہیں کبھی ایسی بات کی، تم کس طرح کر سکتے ہو؟ یہ تربیت کہاں سے خان کے اوپر ڈال دو؟ اور سن لو، اگر کتے کو ووٹ کرو گے تو کتا ہی مسلط ہوگا. سمپل فارمولا. عمر بھائی میں ایک چیز کہنا چاہ رہا ہوں، 2007 سے آپ نے اپنا پولیٹیکل کیریئر شروع کیا، 2023 تک عوام کے سینٹیمنٹ آپ کے ساتھ تھے، عوام کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ تھیں. آپ کو ٹکٹ نہیں ملا تو لوگوں نے پروٹیسٹ کیا، جبکہ اس دفعہ صورتحال بڑی مختلف ہے. عوام کی رائے آپ کے اگینسٹ ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کہہ رہے ہیں 36,000 ووٹ ملا. میری ایک آبزرویشن ہے کہ میرا نہیں خیال آپ 36,000 ووٹ لیں اس دفعہ. نمبر 1. نمبر 2 آپ کو کوشچن وہ دیں گے، ٹھیک ہے. دوسرا آپ کے بینرز نہیں ڈسٹرب ہو رہے، اور یہ بھی شدید ہے کہ آپ کو شاید سپورٹ ہے. اور آخری کوشچن یہ ہے اس کا حصہ، آپ کہہ رہے ہیں 20% کا پروگرام جو ہے آپ کے دور حکومت سے شروع ہوا ہے، جبکہ خواجہ اثر کافی اسپیچز میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم یہ روڈس بنا رہے ہیں، ہم یہ سیوریج بنا رہے ہیں، ہم یہ صاف پانی کا جتنا بھی پروجیکٹ کر رہے ہیں. دونوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بڑی اچھی بات کی آپ نے. پبلک کو پکچر کلیئر کی ہے کہ کیا ریالٹی ہے. ووٹ پبلک نے دینا ہے اور میں بہت کانفیڈنٹ ہوں کیونکہ میں نے ڈور ٹو ڈور کمپین بھی کی ہے. بہت پازیٹیو رسپانس ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کو انٹروڈیوس جہاں ہم نے کرایا اور اپنی جوانی عزت دی، وہ ہمارے کردار سے بھی واقف ہیں کہ ہم لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتے، ہم نے کوئی لوگوں سے کمیشنز نہیں لیے ان کے کام کرانے کے لیے، تو وہ ہر چیز سے واقف ہیں. تو مجھے پوری امید ہے، میں کانفیڈنٹ ہوں کہ انشاءاللہ اچھا ووٹ ملے گا اور وننگ ووٹ ہوگا. اور جو آپ کہہ رہے ہیں 38,000 ہو سکتا ہے جتنے اس وقت امیدوار ہیں وننگ کینڈیڈیٹ کے اتنے ووٹ ہوں، تو وہ انشاءاللہ مجھے تو پوری امید ہے کہ یہ ہوگا. جہاں تک فلیکسز کا معاملہ ہے، ہمارے تو پلازے کے سامنے سے فلیکسز سارے اتر گئے، وہ ہم نے پھر لگوائے ہیں. ہمارے سٹیکر مجھے پتہ ہے ہمارے مخالفوں نے اتارے ہیں، لیکن ہم اپنا کام کر رہے ہیں، یہی سیکھا ہم نے، اپنی کوشش ہم بھرپور کر رہے ہیں. باقی جو اور اللہ جو چاہے گا بہتر ہوگا وہ ہوگا. اس والا منصوبہ میں نے آپ کو کہا شروع ہوا اور ایسے ہی ہے کہ شروع ہوا. اس کی ورکنگ اگر پچھلے گورنمنٹ سے سٹارٹ ہو چکی تھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ، وہ پروسیس ہو سکتا ہے چل رہا ہو. میں نے آپ کو کہا شروع ہوا. جی اس وقت ہوگی، وہ اس وقت سے ہی ہے. وہ اسی لیے تو اتنی کھدائی، سارا شہر کھدا رہا نا، بغیر پیسے لے کون کھود سکتا ہے. اچھا ماہر صاحب گزارش یہ ہے، ماہر صاحب ایک سوال رہ گیا. سوال یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ